ایک عالم صاحب کے بارے میں نے کہیں ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، پڑوسی ملک کے عالم صاحب ہیں، ان سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے کبھی کسی ولی کو دیکھا ہے؟ تو عالم صاحب نے کہا ابھی میں ایک ولی سے مل کر کے آ رہا ہوں۔ کہا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں سفر میں تھا، ابھی میں اسٹیشن پہ اترا، جب گاڑی پلیٹ فارم پہ پہنچی تو میرے پاس سامان زیادہ تھے تو مجھے کلی کی ضرورت پڑی، تو میرے پاس بہت سارے کلی دوڑتے ہوئے آئے، لیکن اچانک میری نظر ایک اور کلی پہ پڑی جو ایک سائیڈ میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ یار چھوڑو، اب ہم اسی کا انتظار کریں گے، نیک انسان ہے کوئی۔ کہتے ہیں وہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز سے فارغ ہوا تو میں نے اس سے جا کر کے کہا کہ بھائی یہ ٹرین آ جاتی ہے تو سمجھ لیجئے یہی آپ کے کام کا وقت ہوتا ہے کلیوں کے، کہ جیسے ٹرین رکتی ہے مسافر اترتے ہیں، سمجھ لیجئے ان کا کام شروع ہو گیا۔ اب ٹرین آئی ہے، مسافر اتر رہے ہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو اپنے کام کی اپنے رزق کی فکر نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اس کلی نے مجھ پہ ایک گہری نگاہ ڈالی اور پھر مسکرا کر کے بولا، اس نے کہا آپ ہی بتاؤ صاحب کہ جس میرے رازق نے آپ کو میرے انتظار میں اتنی دیر تک کھڑا رکھا ہے، کیا میرے لیے یہ مناسب ہے کہ میں اپنے رزق کے چکر میں اپنے اس کریم رازق کی عبادت چھوڑ دوں؟ صاحب میرے حصے کا جتنا بھی رزق ہوتا ہے میرا اللہ مجھے روزانہ عطا کرتا ہے، اور آج بھی وہ دے گا، تو پھر رزق کے چکر میں میں اپنے اس کریم رازق کو کیسے بھول جاؤں؟ عالم صاحب نے کہا کہ یہ کلی جس کا اتنا مضبوط تعلق ہے اللہ سے، اور جو اس قدر اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے کہ آن ڈیوٹی بھی وہ ایک لمحہ اپنی نمازوں میں تاخیر نہیں کرتا ہے، تو پھر وہ کلی کوئی عام کلی نہیں ہے، وہ کلی یقیناً کوئی اللہ کا ولی ہے۔ اور آج ہمارے پاس بہانے ہی بہانے ہیں، ہمارے پاس ہر کام کے لیے فرصت ہے، گھنٹوں موبائل دیکھنے، شارٹس دیکھنے، ریل دیکھنے اور چیٹنگ کرنے کی فرصت ہے، ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے گپ شپ کرنے کی فرصت ہے، ان کی لگائی بجھائی کرنے کی فرصت ہے، بے مطلب پنچایت کرنے کے لیے فرصت ہے۔ اگر فرصت نہیں ہے تو 5 وقت کی نماز کے لیے فرصت نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ بغاوت اچھی نہیں ہے، یہ ہردرمی اچھی نہیں ہے۔ آپ دیکھو نا، ایک بندہ تھا، یہ بھی کسی بزرگ کا واقعہ ہے، کہتے ہیں وہ نماز پڑھ کر کے فارغ ہوئے بزرگ اور کونے میں بیٹھ کر کے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ اچانک آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ جلدی جلدی مسجد میں آیا، اس نے فٹافٹ وضو کیا اور پھر مسجد کے اندر آ کر کے اس نے جلدی سے نیت باندھی، اور جلدی جلدی 1-1.5 منٹ کے اندر کہتے ہیں اس نے اپنی 4 رکعت نماز کمپلیٹ کر لی۔ بس اٹھا بیٹھا، رکوع کیا، سجدہ کیا اور پھر فارغ ہو کر کے جانے لگا۔ اب یہ بزرگ جو مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، جب وہ نوجوان باہر جانے لگا نا تو انہوں نے اس کو بلایا، ادھر آ۔ اب وہ نوجوان سمجھ گیا کہ لگتا ہے کچھ گڑبڑ ہے، بہرحال یہ ڈرا سہما امام صاحب کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ کس لیے آئے تھے؟ تو ظاہر سی بات ہے مسجد میں بندہ آئے گا تو نماز ہی پڑھنے کے لیے آئے گا، اور آپ دیکھ بھی رہے ہو کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، لیکن اس کو معلوم ہے کہ بھائی میں نے کس طرح نماز پڑھی اور اس طرح نماز ہوتی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضور میں حاضری لگوانے آیا تھا۔ تو کہا کیا مطلب؟ کہا حضور میں نے اذان کی آواز سنی تو میں اپنے کام میں بزی تھا، دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، محفل بہت گرم تھی، اب اذان کی آواز آئے، اللہ کی طرف سے بلاوا آئے تو اتنا بڑا باغی تو ہوں نہیں کہ اللہ کی آواز پہ، بلاوے پہ میں لبیک نہ کہوں۔ تو اگرچہ میں نماز نہیں پڑھ سکا لیکن بہرحال اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے میں نے یہ وضو کر کے رکوع سجدہ جلدی جلدی کر کے گویا یہ کہہ دیا ہے کہ میرے مالک نماز اگرچہ میں نے صحیح سے نہیں پڑھی ہے لیکن پھر بھی میں تیرا باغی نہیں ہوں۔ اے اللہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تیری بارگاہ سے بلاوا آئے، میں مسجد کے مناروں سے اذان کی آواز سنوں اور تیری بارگاہ میں حاضری نہ دوں۔ تو حضور میں تو حاضری لگوانے آیا تھا۔ کہتے ہیں اس نوجوان نے اتنی بات کہی اور پھر سلام کر کے وہ تو مسجد سے باہر چلا گیا، لیکن بزرگ کافی دیر تک اس نوجوان کی باتوں کو سوچ کر کے بس اسی کو دیکھتے رہ گئے۔ کہتے ہیں جہاں تک وہ نوجوان ان کو جاتا ہوا نظر آیا نا، بس اسی کو یہ دیکھتے رہ گئے کہ یار بندہ کمال کی بات بول گیا، سارا نریٹیو بدل دیا اس نے۔
کہ یار وفاداری اور اللہ کی بارگاہ سے تعلق اس طرح بھی نبھایا جا سکتا ہے. کم سے کم اس قدر انسان تو سرکش نہ ہو جائے نا کہ اذان ہوتی رہے اور آپ کی پارٹیاں نہ ختم ہو, اذان ہوتی رہے آپ کی بات چیت نہ بند ہو, اذان ہوتی رہے اور آپ کو 2, 4, 10 منٹ کے لیے مسجد میں آنے کی فرصت نہ ملے. میرے بھائی ٹھیک ہے, آپ مسجد میں آپ بیٹھ کر کے چلا مت کیجئے, وظیفہ مت پڑھیے, گھنٹوں گھنٹوں تسبیح مت پڑھیے, کم سے کم مسجد میں آ کر کے حاضری تو لگوا دیا کیجئے.